بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاہا، تو احصاء سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا۔ احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح۔ پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 دعاء العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا، ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعاء العبادہ کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا ہے دعاء المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا۔ اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان۔ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تب ہی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے۔ ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں، یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں، عقل، رائے، خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے، الحاد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی ہے، نیچے گڑھا کھودتے کھودتے سائڈ سے قبر کھودنا شروع کر دینا. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں. اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف. تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے. الہدا نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں، اور باقی جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے. جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا. تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مطلب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ.